بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچرز میں ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، مرثیہ ہے، نظم کی ایک قسم ہے، وہ پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی مشق کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مشق ہم نے مکمل الحمدللہ کی تھی۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو، تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، آپ کی تسلی و تشفی کے لیے یہاں موجود ہوں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حصہ غزل میں سے حسرت موہانی کی لکھی ہوئی پہلی غزل۔ صفحہ نمبر میرے پاس ہے 147۔ کتابیں آپ لوگ نکال لیں، پنسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، اور مشکل الفاظ کے سارے جو معنی ہیں وہ لکھواؤں گا انشاءاللہ، وہ آپ بورڈ پہ لکھیں۔ میں بورڈ پہ لکھوں گا، آپ نوٹ بک پہ لکھیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، شاعری کو، نثر کو، بلکہ اگر ہم بات کریں کہ اردو ادب کو، ارتقائی منزلیں طے کرتے کرتے اردو ادب آج جس منزل پہ ہے، اس منزل تک پہنچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، ہمیں انہیں نہ صرف ان کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ انہیں خراج عقیدت و احترام بھی پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے غزل لکھنے والے شاعر کا تعارف کروایا جائے۔ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں سے بھی 2 سوال آ جاتے ہیں، اس لیے آپ اس کو توجہ سے سنیں۔ بات چیت کے ساتھ ساتھ میں تشریح بھی کروں گا جہاں جہاں ضرورت ہوئی، تو ہم ساری بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پہلی آپ کی غزل۔ حسرت موہانی، آپ کی پیدائش 1875 کی ہے، اور آپ 1951 میں فوت ہو گئے، وفات پائی آپ نے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ نام اصل میں فضل الحسن تھا، اور حسرت موہانی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے اس کی ذکر آگے آئے گا۔ حسرت تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص وہ قلمی نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے نام کی بجائے اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو حسرت تخلص کیا کرتے تھے۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ یو پی اتر پردیش کا مخفف ہے، اور یہ بھارت کی، انڈیا کی ایک ریاست ہے، ایک صوبہ ہے۔ اس کا قصبہ ہے جس کا نام ہے موہان، اور موہان کی نسبت سے ہی آپ اپنے نام کے ساتھ موہانی لکھتے تھے، تو نام ہو گیا حسرت موہانی۔ اصل نام تھا سید فضل الحسن۔ MAO کالج علی گڑھ، محمدن اینگلو اورینٹل کالج، یہ مخفف ہے۔ سر سید احمد خان نے یہ کالج علی گڑھ میں قائم کیا تھا، تو اس کو عرف عام میں کہا جاتا تھا MAO کالج۔ تو یہ مخفف ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا۔ وہاں سے آپ نے BA کیا۔ عام مستعمل لفظ ہے BA، انگلش کا لفظ ہے بیچلر آف آرٹس، اس کا یہ مخفف ہے۔ کچھ عرصے ادبی رسالے اردو معلیٰ نکالتے رہے۔ آپ نے اپنا رسالہ نکالا جس کا نام تھا اردو معلیٰ۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ یعنی حسرت موہانی صرف شاعر نہیں تھے، بلکہ ایک باغی مسلمان رہنما بھی تھے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے کی ہے یا نہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ تحریک پاکستان کے لیے ہراول دستہ بنے، جو لوگ تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنما تھے، پاکستان بنانے میں پیش رہے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق
کس سے تھا؟ علی گڑھ کالج سے پڑھ کے نکلنے والوں کا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو لوگ پڑھ کے نکلے، تحریک پاکستان چلانے میں ان لوگوں کا کردار رہا، پاکستان بنانے میں ان لوگوں کا کردار رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ان لوگوں نے جو علی گڑھ کالج سے پڑھ، کیونکہ علی گڑھ کالج جو ہے یہ صرف ایک کالج نہیں تھا، یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا، یہ ایک نظریہ تھا، یہ ایک تحریک تھی۔ شاید سر سید احمد خان یہ کالج قائم نہ کرتے تو مسلمان آج بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے، انگریزوں کے نہیں تو ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہوتے، کیونکہ کبھی بھی وہ اس شعور تک نہ پہنچ سکتے جو شعور انہوں نے سر سید احمد خان نے ان مسلمانوں کو دیا۔ تو سر سید احمد خان کی تحریک نے، سر سید احمد خان کے ادارے نے، سر سید احمد خان کے انسٹیٹیوٹ نے ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھایا کہ وہ لوگ جو وہاں سے پڑھ کے نکلے، ان لوگوں نے آگے چل کے ایک عظیم وطن پاکستان جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، پاکستانی ہم شہری ہیں، یہ وطن حاصل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس لیے وہ باغیانہ تحریر کرتے تھے، انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ملک پہ قابض ہو گئے ہیں، تو ان کے مخالفت میں لکھتے تھے اردو معلیٰ میں۔ تو اس لیے انگریزوں نے، کیونکہ اس زمانے میں حکومت یہاں پہ انگریزوں کی تھی، اس لیے یہ رسالہ بند کر دیا گیا۔ حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ سامراج کہتے ہیں زبردستی قبضہ کرنا، کسی پہ مسلط ہو جانا، زبردستی قبضہ کر لینا، بزور طاقت قبضہ کرنا سامراج کہلاتا ہے۔ صعوبتیں کہ میں نے مشکلیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ انہیں تکالیف بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں قید بامشقت، قید دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قید ہوتی ہے کہ سمپل کسی شخص کو جیل میں بند کر دیا جائے، وہ وہاں بند رہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قید بامشقت، جیل میں چکیاں بھی ہوتی ہیں، کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جو جیل سے قیدیوں کو منگوا کے مزدوری کرواتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، جو بعد مشقت قید ہوتی ہے اس کا باقاعدہ سے جب وہ بندہ رہا ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ معاوضہ، اس کی باقاعدہ مزدوری اس شخص کو دی جاتی ہے۔ تو قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ جس زمانے میں حضرت موہانی کو انگریزوں نے باغی ہونے کی وجہ سے، سرکش ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے حضرت موہانی کو جیل میں قید رکھا، اس زمانے میں ان کو آپ کو قید بامشقت دی گئی۔ اور جو مشقت ہے، قید بامشقت، اس زمانے میں بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی، بڑی مشکل ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں، گیہوں سے مراد ہے گندم، غلہ، غلہ کہہ سکتے ہیں، گندم کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا جی؟ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ آپ میں سے شاید زیادہ تر لوگ دستی چکی سے واقف نہ ہوں۔ پتھر کی 2 گول سلیں ہوتی تھیں، ایک نیچے لگی ہوتی تھی، ایک اوپر، اوپر والی میں ایک ہتھی ہوتی تھی، اس کو اوپر سے گھمانا پڑتا تھا۔ درمیان میں سوراخ ہوتا تھا جس میں گندم ڈالی جاتی۔ اوپر والی چکی جب ہاتھ سے گھمائی جاتی تھی تو وہ نیچے والی سل اور اوپر والی سل کے درمیان میں آ کے پستی رہتی تھی۔ پھر نیچے والی سل میں بھی سوراخ ہوتا تھا، مٹی کی بنی ہوئی ایک اسٹیٹ وہ بنا ہوتا تھا، ایک کہہ لیں تھڑا سا، اور اس کے نیچے وہ آٹا گرتا رہتا تھا اور وہاں سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ پھر جدید مشینیں آ گئیں، چکی، پھر ملیں آ گئیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے چکی کا آٹا بڑا مہنگا ہے، پھر اس کے علاوہ ملیں اپنے مرضی سے جو پیستی ہیں، گیہوں بھی بیچ میں پستا ہے تو گون بھی پستا ہے، تو بہت سارے برانڈ آ گئے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمانہ سادہ تھا اور گیہوں یا گندم خالص طرح سے چکی پہ ہی، ہاتھ کی چکی پہ پیسی جاتی تھی، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔
ایک من، کیونکہ اس میں بڑے تھوڑے سے دانے ڈلتے ہیں، آج کی طرح جدید مشینیں نہیں تھیں کہ پورا ایک من جب 20 کلو ڈال دیا اور 2 منٹ کے بعد وہ پس کے نیچے سے باہر آ گیا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اس کو پیسنے کے لیے انتہائی سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے۔ انہوں نے اتنی تکلیف کے دور میں بھی شاعری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہے مشق سخن جاری، مشق کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار کرنا، دہرائی، سخن کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، یہاں مراد ہے شاعری کرنا۔ سخن سے مراد یہاں پہ بات، معنی بات ہوتے ہیں، یہاں مراد ہے شاعری کرنا۔ چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری، یعنی شاعری کی مشق بھی جاری ہے اور چکی کی مشقت بھی جاری ہے۔ مشقت کے معنی ہوتا ہے محنت۔ ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ حسرت عجیب آدمی ہے۔ حسرت موہانی نے یہ بات اپنے بارے میں کی کہ عجیب آدمی ہے، ایسی طبیعت کا مالک ہے کہ چکی کی مشقت بھی کرتا ہے اور شاعری سے بھی باز نہیں آتا، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور پاکستان نہیں آئے۔ بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ پاکستان بن گیا، اس کے باوجود وہ پاکستان نہیں آئے بلکہ انڈیا میں رہ کے ہی وہ کئی بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے، اور وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں جن کی تعداد پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں، ان کے لیے کلمہ حق جو ہے، ان کے جو حقوق کی بات ہے وہ بھارتی پارلیمنٹ میں کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے۔ تغزل کہتے ہیں نغمگی کو۔ یعنی حسرت موہانی کی شاعری میں تغزل پایا جاتا ہے، موسیقیت پائی جاتی ہے، نغمگی پائی جاتی ہے۔ تغزل کے حوالے سے ایک غزل ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ کہا کہ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو مت رونا، ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو، یاد آئے کبھی تو مت رونا، اس دل کو تسلی دے لینا، گھبرائے کبھی تو مت رونا، چھوڑ چلے ہیں محفل کو۔ یہ ہے موسیقیت، یہ ہے تغزل، یہ ہے نغمگی۔ اب بات یہ ہے اس کے لیے صرف سر کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو وہ جو الفاظ اچھے ہیں حسرت موہانی کی شاعری کے، وہ چونکہ بہتر ہیں اس لیے ان کو گانے والوں نے، پھر ان کو گانے والوں نے یوں کہہ لیں کہ ان کی غزلیں کو 4 چاند لگا دیں، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کہا گیا۔ رئیس کہتے ہیں بڑے کو، صدر کو، اس کے علاوہ آپ کہہ لیں جس کو انگلش ہم کہہ سکتے ہیں پرنسپل کو، ڈائریکٹر کو، کسی ادارے کا بڑا۔ تو رئیس المتغزلین سے مراد یہ ہے کہ غزلوں میں جن لوگوں نے غزلیں لکھیں ان لوگوں میں سب سے عظیم آدمی، سب سے بڑا آدمی، ان کو حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، یہ ان کا خطاب ہے۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انتقاد تنقید سے ہے،
ادبیات میں تنقید کرنا. تنقید بیٹا ہوتی کیا ہے؟ تنقید کے معنی ہوتا ہے پرکھ کرنا. فرض کر لیں یہ ایک کتاب ہے، میں ایک نقاد ہوں، میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں اور پھر اس میں خوبیاں اور خامیاں الگ کرتا ہوں، خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں، خامیوں کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں تنقید برائے اصلاح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کتاب کے مصنف سے بنتی نہیں ہے، وہ اس کو ہمیشہ ہی برا سمجھتے ہیں، ان کو اس پوری کتاب میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی اور وہ کتاب کو دیکھے بغیر دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں صاحب کے لکھی، اس میں تو کام کی چیز ہی کوئی نہیں. اسے کہتے ہیں تنقید برائے تنقید کرنا. تو حضرت موہانی تنقید برائے تنقید کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات پہ قابو رکھتے تھے، یعنی ادبیات میں مثبت تنقید کے قائل تھے. دسترس کے معنی ہوتا ہے قابو رکھنا. زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے. انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی، یعنی دیوان غالب کی تشریح کی. دیوان غالب کی شاعری کا مجموعہ ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب نے جو شاعری کی، پوری کی پوری شاعری جو انہوں نے خود حذف کر دی، جو منع کر دی چھاپنے سے، اس کے علاوہ ساری شاعری دیوان غالب میں شامل ہے. تو دیوان غالب کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے، شرح لکھی ہے. ان کی تصانیف میں، تصنیف کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے کتاب. کتابوں کے نام ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، چند کتابیں ان کی بات کرتے ہیں. کتاب ہے نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں. زنداں کہتے ہیں قید خانے کو، مشاہدہ کے میں نے دیکھنا، جیل کا یا زندان نامے کا یا قید خانے کا آنکھوں دیکھا حال. کلیات حضرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں. یہ ان کی کچھ کتابوں کا نام ہے جو حضرت موہانی نے لکھی ہیں. تو یہ تھا حضرت موہانی کا مختصر سا تعارف. امید واسق ہے کہ جتنی تفصیل سے میں نے بات آپ کو سمجھائی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. بیٹا یاد رکھیں، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اسلاف کی قدر کرتی ہیں، اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی عزت کرتی ہیں. یاد رکھیے، تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے، تاریخ اس قوم کو فراموش کر دیتی ہے جو اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے. لیکن ہاں، ایک بات اور بھی ہے کہ صرف اپنے بڑوں کے کاموں پہ تالی بجانے سے، اپنے بڑوں آباء و اجداد و اسلاف کے کارناموں پہ بغلیں بجانے سے، ان کے کارناموں سے فخر کرنے سے ہی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ ہمیں اپنے جو اسلاف ہیں، آباء و اجداد ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پہ بھی ہمیں قدر ان کی کرنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے. تب جا کے ہم بہتر قسم کے، اچھے قسم کے انسان بن سکتے ہیں اور دنیا کے قوموں میں اپنا نام کما بھی سکتے ہیں، اور جو وہ نام جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا اس کو ہم قائم بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. تو آج کا سبق ہمارا تھا اتنا ہی. انشاءاللہ کل سے ہم کریں گے مصیبت بھی رات فضا ہو گئی شروع، تیری آرزو رہنما ہو گئی. یہ غزل کا مطلع ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے بات چیت. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.